میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ یہ میرا پہلا مشن تھا جس میں ایڈوانس پارٹیز میں شامل تھا۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ حواس تک معطل ہو چکے تھے اور میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میرے ساتھی اور لڑکوں کی بھی یہی حالت تھی۔ پہلا مشن تھا جس میں کارروائی کی جگہ اور حالات کا ہمیں ذرا بھی علم نہ تھا۔ کارروائی کے بعد حبیب اور قیصر کے وہاں سے زندہ نکلنے کے بہت کم چانسز تھے۔ اس ساری پلاننگ کی ذمہ داری بھی میں ہی تھا اور اپنی سینئر سے بھی اس کی اجازت نہیں لی تھی۔ وہ دونوں آگ کے سمندر میں کودنے گئے تھے۔ حبیب اور قیصر اگر صحیح سلامت واپس آ جاتے تو اس میں میری پلاننگ کا ذرا بھی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا یہ کرم ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی نمبر بنانے کے لیے حبیب اور قیصر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں غلط اور غیر محفوظ پلاننگ کی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے اگر صبح کا وقت لوٹ آتا تو میں ان دونوں کو مشن پر جانے سے روک دیتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب میں اللہ پاک کے رحم و کرم کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ایک دوسرے سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہماری قیدی ڈرائیور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ ان کی سروں پر دوبارہ چوٹ لگائے تاکہ یہ جلدی ہوش میں نہ آ سکے۔ میں نے اس وقت دلی پر یہ عہد کیا کہ دونوں کی مشن سے صحیح سلامت واپس آنے پر میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گا اور ان قیدیوں کو سروں پر چوٹ پہنچا کر 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دوں گا۔ انہیں قتل نہیں کروں گا اور اس عرصے میں ہم سے گورکھپور سے خاصا دور نکل چکے ہوں گے۔ ہم نے واپسی کا ذریعہ سڑک خلیل آباد 60 کلومیٹر اور فیض آباد 150 کلومیٹر تک اور پھر بذریعہ ٹرین لکھنؤ اور پھر لکھنؤ سے دہلی جانے کا بنایا تھا۔ ہمیں انتظار کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ حبیب اور قیصر کو گئے ہوئے 3 گھنٹے گزرے تھے کہ ہمیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی زمین کی ترتراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کے دوسری جانب دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی کان پلٹ دینے والے دھماکے شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور ساتھ ہی دھماکوں کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ پہاڑ کی دوسری جانب ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ وقفہ وقفے سے دھماکوں کی بڑھتی ہوئی شدت میں نے اندازہ لگایا کہ سرنگ کے نیچے بارود خانے کو بھی آگ لگ چکی ہے اور اس وجہ سے یہ دھماکے بم، راکٹ اور دوسرا اسلحہ کے پھٹنے سے ہو رہے تھے۔ ہمیں جو شعلے دکھائی دے رہے تھے وہ یقیناً سرنگ کے دہانے سے نکل رہے تھے، کیونکہ سرنگ کے مین منہ کے علاوہ آخر اخراج کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مشن پورا ہونے کی حد تک تو ہم کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ہمیں اس کی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب حبیب اور قیصر کی بخیرت واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سرنگ سے دھماکے اور شعلے جاری تھے کہ ہمیں ایک ٹرک ایئرپورٹ والے روڈ سے آتا دکھائی دیا۔ ہم نے گاڑیاں سٹارٹ کر لی اور 2 لڑکے سڑک کے دونوں طرف ڈھلانوں میں کھڑے ہو گئے۔ ٹرک تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ٹرک ذرا نزدیک پہنچا تو لڑکوں نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کو پہچان کر نعرہ لگایا اور سڑک کے بیچ آ کر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کر دینے لگے۔ ٹرک رکتے ہی حبیب اور قیصر ٹرک سے باہر آئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹرک کے ایکسیلیٹر پر پتھر رکھ کر اس کو سٹارٹ کرے اور سٹیئرنگ موڑ کر سڑک کے ڈھلان کی طرف موڑ دے۔ ابھی تک ہمارے حواس قابو میں نہیں آئے تھے اور نہ ان دونوں نے کوئی بات بتائی تھی۔ لڑکاتا ہوا 25 فٹ ٹرک لڑکاتا ہوا 50-60 فٹ گہری کھائی میں جا گیا اور اس سے آگ لگ گئی اور اتنی دیر میں لڑکے دونوں گاڑیوں سے ان یرغمالی ڈرائیور کو باہر نکال چکے تھے۔ ایک لڑکے نے خنجر نکالا تو میں نے انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا۔ میرے کہنے پر لڑکے نے ان دونوں کو بے ہوشی کی حالت میں گھسیٹ کر ڈھلان کی طرف ایک بڑے پتھر کے پیچھے لے گئے۔ میں نے خود جا کر ان کی سروں کو پسٹل کے دستے سے کئی ضربیں پہنچائی۔ میرے اندازے کے مطابق اب وہ 5 گھنٹوں کے لیے ہوش میں نہیں آ سکتے۔ قیصر میرے ساتھی اور حبیب ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم نے گاڑیوں کا رخ گورکھپور کی طرف موڑ دیا۔ شہر سے پہلے ہی ہم گاڑی کو خلیل آباد کی سڑک پر بھگاتے ہوئے لے گئے۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اس لیے ہم تقریباً 1 گھنٹے میں خلیل آباد پہنچے۔ وہاں سے ہم نے دونوں گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوایا، پانی اور آئل چیک کیا اور وہاں سے ہم فیض آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیض آباد پہنچنے میں ہمیں 5 گھنٹے لگے۔ سڑک جگہ سے زگ زیگ میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فیض آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہم گاڑیاں روک کر اس میں سے اپنا سامان نکال لیا۔ میرے ساتھی نے ٹرک کو لڑکانے سے پہلے اس میں ڈیزل کا ایک کین نکال لیا تھا اور اس کی آدھا تیل ٹرک میں چھڑکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک کو گرنے کے ساتھ ہی آگ لگ گئی۔ باقی تیل ہم نے دونوں گاڑیوں پر چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی اور ہم 30 قدموں سے فیض آباد میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے ہم رکشے کے لیے اور فیض ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنی ساتھی کو اسٹیشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی دکھائی نہیں دی۔
ہم نے دو کی ٹولیوں میں لکھنؤ کی ٹکٹ کے لیے 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد لکھنؤ جانے والی ٹرین آئی اور ہم سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ میں نے سب کو پسٹل، ریوالور اور تیار رکھنے کا حکم دیا اور سے کہا کہ اتنے بڑے مشن سے کامیابی اور حبیب اور قیصر کی خیریت سے واپسی کے بعد ہم کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھے۔ ٹرین کے چلنے کے بعد ہم نے گورکھپور سے بنوائے ہوئے سینڈوچ کھائے۔ فیض آباد سے لکھنؤ تک کا سفر اسے پیسنجر ٹرین نے 5 گھنٹوں میں طے کیا۔ جب ہم لکھنؤ پہنچے تو رات خاصی ڈل چکی تھی۔ اسٹیشن سے معلوم ہوا کہ دہلی کی ٹرین صبح 8 بجے ملے گی۔ ہم نے رات کا بقیہ حصہ ریلوے ویٹنگ روم میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیشن سے ہم نے چائے اور کیک کھا کر بھوک مٹا لی۔ صبح 8 بجے ہم ٹرین میں بیٹھے اور شام ڈلے ہم دہلی پہنچ گئے۔ اس سفر کے دوران ہم نے اپنے جانباز حبیب اور قیصر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ دہلی اسٹیشن سے میں سب کو لے کر ساتھیوں کے گھر آ گیا۔ یہ رات ہم نے خاموشی سے بسر کی باوجود بے حد اشتیاق کے میں نے حبیب اور قیصر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں اسٹیشن سے نکلنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے۔ دوسرے روز صبح ناشتے کے بعد میں نے انہیں کمرے میں بلایا۔ میرے ساتھی بھی وہاں آ گئے تھے۔ ہم سب نے حبیب اور قیصر کو مشن پورا کر کے خیریت سے وہاں سے بچ نکلنے پر مبارکباد دی اور ہم سب نے انہیں گلے لگایا۔ عارف اور نذیر بھی وہاں آ چکے تھے۔ اب میں نے قیصر اور حبیب کو کہا کہ وہ تفصیل بتائے کہ ٹینکر کے نیچے لیٹ کر جانے اور واپسی آنے تک ان پر کیا بیتی تھی۔ چونکہ خطرناک مشن انہوں نے ہی انجام دیا تھا، لہٰذا میں ان کی زبانی سے بیان کردہ حالات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں حبیب اور قیصر کے بیان کو لکھوں، اس سے پہلے میں حالات کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میرے دہلی میں عدم موجودگی میں پیش آنے والے حالات کو مختصر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان سے ڈاک کا سلسلہ تو میری ریکویسٹ پر معطل ہو چکا تھا، لیکن پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ہمارے 2 ساتھی جو دہلی میں موجود تھے، ان سے ہماری خیریت کے متعلق 2-3 بات پوچھا جاتا۔ اس مشن کے لیے نہ تو میں نے اپنی سینئر کو بتایا اور نہ اجازت لی تھی اور نہ یہ بتایا کہ ہم مشن کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ پاکستان سے میرے ساتھیوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صرف پاکستان سے آنے والے کو پیغام کو صرف ریسیو کرے اور خود کوئی پیغام ٹرانسمٹ نہ کرے۔ یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ دہلی واپسی پر میں پاکستان سے آنے والے پیغام کو اپنی موجودگی میں ریسیو کروں، کیونکہ بہت ضروری اور اہم ہدایت مجھے دینی ہے۔ اب چلتے ہیں حبیب اور قیصر کی طرف۔ جب انہوں نے اپنی بیتی سنانی شروع کی تو ہم سب ہمتن گوش تھے۔ حبیب نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ گیٹ پر ٹینکر رکتے ہم دونوں کنٹینر کے نیچے پہنچ گئے اور قیصر نے تو جلدی سوراخ تلاش کر کے اپنی بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کر لی، مگر مجھے دشواری پیش آ رہی تھی۔ قیصر نے میری ہیلپ کی اور میری بیلٹس بھی فٹ کر دی۔ ہم دونوں بیلٹس پر لیٹے چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ ہمیں گیٹ کو کھلنے کی آواز آئی اور ٹینکر چل پڑا۔ آئل ٹینک کے قریب جا کر ٹینک رک گیا۔ میرے اندازے کے مطابق ہوا ٹینکر کو آئل لوڈ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ 2-4 منٹ نوٹ کرنے کے بعد جب ہم نے محسوس کیا کہ ہماری نیچے موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا اور ٹینکر میں پیٹرول لوڈ ہونے کی آواز سنائی دی تو ہم بیلٹس پر لیٹے اوور آل پہن لیے۔ ہم دونوں نے 2 بم نکال کر ہینڈیج ٹیپ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے ٹینکر کی پلیٹس کے ساتھ چسپاں کر دیے اور ہینڈیج ٹیپ کی مدد سے بموں کو 4 مختلف جگہوں پر لگا دیا تاکہ ٹینکر کو چلنے سے لگنے والی جھٹکوں کی وجہ سے بم نیچے نہ گر جائے۔ ہمیں صرف اب بموں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی تھی جو ہم منزل پر پہنچ کر ہی کر سکتے تھے۔ سیفٹی بیلٹس نے ہمیں جھٹکے لگ کر گرنے سے بچا لیا۔ ہمارے تیلوں میں اب ایک بم، پسٹول اور گولیاں تھی۔ تیلے بم سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ پیٹرول لوڈ کروا کر ٹینکر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی چیک پوسٹ روانگی کے فوراً پون گھنٹے بعد آئی۔ وہاں سے کلیئرنس کے بعد ٹینک آگے چل پڑا۔ دوسری چیک پوسٹ تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ ہم اس سارے سفر میں سڑک اور 5 فٹ کی بلندی تک ہی دیکھ سکتے تھے۔ دوسری چیک پوسٹ سے کلیئرنس کے 10 منٹ بعد ٹینکر بائیں جانب مڑا۔ ہماری ایک طرف پہاڑی اور دوسری جانب کڑے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب خاردار تار کی بہت باریک اور گھنی باڑ لگی ہوئی تھی۔ ٹینکر نے اس سڑک پر اپنی رفتار کم کر دی کیونکہ سامنے سے بھی جیپیں اور ٹرک آ رہے تھے۔ سڑک پہاڑی کے ساتھ ساتھ ان کی گولائی میں گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سڑک اب ڈھلوان میں جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ہماری ایک جانب پہاڑی، دوسری جانب ہموار زمین آ گئی۔ اس ہموار زمین پر بنا رن وے ہماری صاف دکھائی دے رہا تھا جو پہاڑی میں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ رن وے آنے سے پہلے ہی ٹینکر ایک سرنگ میں داخل ہوا اور تقریباً 100 میٹر اندر جا کر رک گیا۔
ہم نے بموں پر 20 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا. ان بموں پر زیادہ سے زیادہ 59 منٹ تک پٹنے کا ٹائم سیٹ کیا جا سکتا تھا. اتنی دیر میں ٹینکر سے پیٹرول سرنگ میں بنے ٹینکس میں منتقل کیا جانے لگا. سرنگ میں بجلی سے روشنی کی گئی تھی جو باہر کی روشنی سے بہت کم تھی. ہم نہایت آہستگی اور بغیر آواز پیدا کیے ٹینکوں کی دوسری جانب سے ٹینکر سے باہر آ گئے. ہم نے دیکھا کہ سرنگ آگے جا کر پہاڑی میں کودے ایک بہت بڑے ہال میں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اوور آل پہنے ہوئے کی وجہ سے ہم کسی نے شک نہیں کیا اور ہم اس ہال تک پہنچ گئے اور ہال اتنا بڑا تھا کہ ان میں جہازوں کے کئی ہینگر سمائے جائے. اس حال میں دو تین قسم کے درجنوں جنگی جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں کو پارکنگ میں بہت زیادہ روشنی نے دن کا سما پیدا کر رکھا تھا. وہاں پر درجنوں ٹیکنیشین ہمارے جیسے اوور آل پہنے جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کر رہے تھے. میں نے اپنے دوسرے بم میں اب سے 15 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا اور جہازوں کی طرف چل پڑا. جب میں حال کے تقریباً نصف تک پہنچا تو مجھے سرنگ کا وہ دانہ دکھائی دیا جس میں میدانی رن وے داخل ہوتا تھا. سرنگ میں تقریباً آدھا کلومیٹر لمبا رن وے بنا ہوا تھا. اس پوائنٹ سے ہینگر میں کھڑے جہاز ٹیک اپ کے لیے سٹارٹ ہوتے تھے اور سرنگ سے نکلتے ہی ان کی رفتار اتنی بڑھ جاتی تھی کہ میدانی رن وے پر تھوڑا فاصلہ طے کر کے وہ محو پرواز کر جاتے ہوں گے. میں جہازوں کی طرف یہ سوچ کر بڑا تھا کہ موقع ملتے میں کسی بھی جہاز کے کاکپٹ میں بم پھینک دوں گا اور یہ موقع مجھے بہت جلد مل گیا. میں بم ایک جہاز میں پھینک کر قصر کی طرف متوجہ ہوا اور اس پارکنگ میں 7-8 حصوں میں منقسم سیمنٹ کی اندر لگے وہ چھوٹی چوڑائی کے ریل کے پٹلوں کو دیکھ رہا تھا جو رن وے والی سرنگ کے حال میں خاتمے کے قریب ہے. ایک پٹری میں شامل ہو جاتی تھی اور وہ پٹری ایک سرنگ میں چلی جاتی تھی. ہم نے جو ٹائم ٹینکر والے بموں میں سیٹ کیا اب ان کے پٹنے میں 9 منٹ رہ گئے. قیصر نے سرگوشی میں کہا کہ یہ پٹریاں یقیناً جہازوں میں بم لوڈ کرنے والے ٹرالیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں اور سرنگ میں جانے والی پٹری اسلحہ خانے کو جاتی ہوگی. میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اور سرنگ میں داخل ہو گیا اور میں ٹینک والی سرنگ سے باہر جانے کو روانہ ہو گیا. سرنگ میں قیصر نے کیا یہ اس سے پوچھی. قیصر نے بتایا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے سرنگ میں داخل ہو کر بھاگنے لگا. یہ پٹری ایک جگہ ختم ہو جاتی. وہاں سے آگے بھی ایک بڑی سرنگ تھی جس میں بڑے ٹرک آ جا سکتے تھے. جہاز پٹری ختم ہوتی تھی. اس کے ساتھ ہی مختلف سائز کے چھوٹے بڑے بم اور راکٹ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے. جنگی نگرانی پر ایئر فورس کے 2 گارڈ اور ایک افسر تھا. تینوں نے اوور آل پہن رکھے تھے. دونوں گارڈ مسلح تھے جبکہ افسر کے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا. اوور آل پہنے ہونے کی وجہ سے مجھے گارڈ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی. میں ایک گارڈ کے پاس گیا اور انتہائی پھرتی سے چاقو نکال کر اس کی شہرک کاٹ دی. بم پر میں نے 10 منٹ کا وقت سیٹ کیا اور اس کے وہاں پڑے ہوئے بموں کے اوپر رکھ کر مرے ہوئے گارڈ کی سٹین گن اٹھا لی. اس سارے واقعے کا دوسرا گارڈ کو اس وقت پتہ چلا جب میں اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا. میں نے اسے بھی خنجر سے واصلی جہنم کیا. افسر نے اپنے دوسرے گارڈ کا حشر دیکھ کر اپنے اوور آل کی زپ کھول کر وردی میں سے پسٹول نکالنا چاہا. پسٹول کو بھی پوری طرح نکال نہ سکا تھا کہ میں نے سٹین گن سے 3-4 گولیاں چلا کر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود اس بڑی سرنگ کے دھیانے کی طرف بھاگنا شروع کر گیا. سرنگ میں سٹین گن سے گولی چلنے کی آواز کئی گنا بڑھ گئی تھی لیکن کوئی بھی آواز کی سمت کا تعین نہ کر سکا. دھیانے پر 2 پہرےدار کھڑے تھے. مجھے اور آل پہنے ہاتھ میں سٹین گن ٹانے دیکھ کر وہ مجھے عملے کا ہی بندہ سمجھنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اندر گولیاں چلنے کی آواز کیسی تھی. میں اتنی دیر میں بھاگنے کی وجہ سے اپنے پورے ہوئے سانس پر قابو پا چکا تھا. میں نے انہیں کہا کہ کیا تمہیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی؟ وہ دونوں سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا کر بیک وقت بولے نہیں کوئی خبر نہیں اور میں نے ان پر سٹین گن کی گولیاں داغ کر انہیں اندرونی خبر دے دی. سرنگ کے دہانے پر ہی حبیب میرا منتظر تھا. وہاں سے ہم ان ٹرکوں اور جیپوں کی پارکنگ کی طرف دوڑ لگا دی. اب ہم اس پارکنگ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ہمیں پہلا دھماکہ سنائی دیا. ہم بھاگ کر ایک ٹرک کے قریب پہنچے اور بیٹھنے ہی لگے تھے کہ دوسرا دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی تیسرا. پھر دھماکوں اور شعلوں کا تانا بند کیا. میں نے ٹرک میں چابی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیش بورڈ سے تارے نکالے اور انہیں جوڑ ہی رہا تھا کہ ٹرک تر کامنے لگا. زمین ہل رہی تھی. یہ آئل ٹینکر یا ارسینل میں بموں کے پٹنے کی وجہ سے تھا. ہم نے ٹرک سٹارٹ کیا. تیزی سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے. اچانک کانوں کے پردے پالٹ دینے والا دھماکہ ہوا. یہ دھماکہ غالباً حدت سے ارسینل میں رکھے ہوئے بموں کو بیک وقت پٹنے سے ہوا تھا.
इस धमाके ने ज़मीन को ऐसा झंझोड़ा कि हमारा ट्रक ज़मीन से कई फुट उछल पड़ा। मुश्किल से मैंने स्टीयरिंग पर काबू रखा। अभी हम सड़क के मोड़ के इस हिस्से तक नहीं पहुंचे थे जहां सुरंगें आंखों उजल होती के तीनों सुरंगों से बेवक्त वक्त आग के शोले निकले। ज़मीन मुसलसल तरतरा रही थी और धमाकों का सिलसिला जारी था। आग की हिद्दत हमें ट्रक में भी महसूस हुई। मैंने ट्रक की रफ्तार तेज़ कर दी। पहले बैरियर को तेज़ रफ्तारी से ट्रक से तोड़ा। मेस और कॉलोनी की राइशी ज़मीन हिलने की वजह से घरों से बाहर निकल आए थे। मैं ट्रक के एक्सेलेटर का दबाने जा रहा था। दूसरा बैरियर भी ट्रक से तोड़ते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकल आ गए। दो शाखे पर आप लोग खड़े थे। हबीब ने कहा, सर आपने जो आग के शोले और धुएं की बुलंदी देखी थी वो असल का अशीर भी नहीं थी, क्योंकि दरमियान में पहाड़ी होने की वजह से हमने देखा और आप लोग नहीं देख सके। वह तो क़यामत से घिरा था। इस शिद्दत की आग इंसान समेत हर चीज़ जलकर राख का ढेर बन चुकी होगी। यहाँ से मैं आपको एक और अजीब हकीकत बताना चाहता हूँ। इस मिशन में कामयाबी और हीरो बनने का शेर हबीब और कैसर की सर पर, जबकि कैसर हबीब के सर पर बनना चाहते थे। दोनों ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों का ये कहना था कि दोनों कोशिश के बगैर मिशन कामयाब नहीं हो सकता। इन दोनों ने फिलहाल अपनी जान की परवाह न करते हुए इन दोनों ने हमारे चीफ से लेकर हर मुतलका फर्द के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया था। हमारी शाबाश के अलावा और पाकिस्तान से इस मिशन की कामयाबी की तस्दीक के बाद इन दोनों को खसूसन और इस मिशन में शामिल बाकी साथियों को और लड़कों को और मुझे जो इनाम मिला इसके मुतल्लिक़ सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम सब की तवक्को से कहीं ज़्यादा था। सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि भारतीय हुकूमत और एयरफोर्स ने इस वाक़या को बिल्कुल दबा दिया था। हम सब एक हफ्ते तक सब अखबार कंगालते रहे, मगर इस वाक़या के मुतल्लिक़ किसी भी अखबार में कोई मामूली सी खबर भी शाया न हुई। सिर्फ टाइम ऑफ इंडिया ने एक और इदारे दमास फेयर इन मानसून पहाड़ों में इज्तिमाई जत्था के इनवान से शाये किया, जिसमें हवाई अड्डे की तबाही का अहवाल बहुत मुहतात अंदाज में किया गया था। इसकी यकीनी वजह थी कि इस वाक़े की तशहीर करने से भारत खुद अपनी नाअहल सिक्योरिटी को तस्लीम करता और अपने मुंह पर खुद तमांचे मारता। हिंदू के तो खून में है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। कश्मीर में अब 6 लाख से ज़ायद भारतीय फौज की मौजूदगी को भारत का सही इक़दाम करार देना, जूनागढ़ और हैदराबाद पर इसलिए कब्जा करने के वह हिंदू की अक्सरियत है और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को नज़रअंदाज करके इस वक्त भारतीय हिंदू महाराजा हरि सिंह की अलहाक की वजह से बनाकर कब्जा करना भारतीय जहनियत की भरपूर और उम्दा अक्कासी का बेहतरीन मिसालें है। शाम तक मैं साथियों के घर बैठा रहा और हम इस जानलेवा मिशन की तकमील और मुकम्मल कामयाबी के मुतल्लिक़ बातें करते रहे। शाम को इनसे रुखसत होकर मैं और कैसर इकट्ठे बाहर सड़क तक आए। हमने अपने सूटकेस 2 टैक्सियों में रखे और कैसर अपने घर और मैं अपने होटल की तरफ रवाना हो गया। होटल में कई रोज़ पहले का कर्नल शंकर का मेरे लिए पैगाम मौजूद था, कैसे पूरी मौलवी मिलूँ। दूसरी सुबह मैंने उस मिशन के मुतल्लिक़ पाकिस्तान जाने वाली डाक में मुफस्सल रिपोर्ट लिखी, जिसमें ये भी लिखा कि भारतीय हुकूमत ने इस वाक़े को बिल्कुल दबा दिया है और इस वाक़े के मुतल्लिक़ किसी भी अखबार में कोई खबर शाया नहीं हुई। अगले रोज़ ट्रांसमीटर से राबिते के वक्त में साथियों के घर चला गया। मुकर्रर वक्त पर पाकिस्तान से राबिता हुआ तो नंबर 2 ने मुख्तसर जवाब दिया कि ग्रुप लीडर और दोनों साथी वापस आ गए हैं और ग्रुप लीडर यहाँ मौजूद है। इसके बाद मुझे हिदायत दी गई कि तफसीली रिपोर्ट डाक में भेजूं। मजीद ये कि नए रास्ते से डाक लाने और ले जाने वाले में से कुछ पकड़े गए, इसलिए पहले रास्ता से आने जाने वाले कुरियर से आइंदा जुमा की शाम 4 बजे सीम सपाट पर मिलो। लाहौर से आने वाले कुरियर कहीं नज़र आए तो उनके सामने ना हो, क्योंकि वो दुश्मन की हिरासत में है। कैप्टन अरशद से मुलाकात के वक्त जिन साथियों को इन कुरियर ने देखा था वो भी इनकी नज़रों में बचे, वो इनकी नज़र से बचे। पाकिस्तान से हमें ट्रांसमीटर पर मुफस्सल हिदायत मिलती थी और भारतीय इंटेलिजेंस यकीनन इस फ्रीक्वेंसी पर उसे कैच करती होगी। पाकिस्तानी ट्रांसमीटर का तो कुछ न भी काट सकते थे, ख़तर सिर्फ हमारे ट्रांसमीटर से पैगाम भेजने के वक्त का था, लिहाजा हम अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए ट्रांसमिट करते थे। इस मुख्तसर वक्त में हमारे ट्रेस होने के कोई चांसेस नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। आप लोगों को एक दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो और किस्तवार नावल का सिलसिला आप तक बर वक्त पहुँचे। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।